ایک اہم ایشو پہ بات ہو رہی ہے، ڈرون اٹیکس، اور یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ بھی ہے، خاص کر قبائلی اضلاع کے عوام اس سے جتنے سفر ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے دوست کولیگز یہاں پر یہ ڈرون اٹیکس کی تاریخ جو ہے نا وہ بڑا مختصر کر دیتے ہیں۔ جب سب سے پہلے باجوڑ میں 2006 میں ڈرون اٹیک ہوا ڈماڈولا میں، تو اس ڈرون اٹیک کے خلاف واحد جماعت تھی عوامی نیشنل پارٹی، جنہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی اور مخالفت کی، اور اسی ڈرون اٹیکس کے خلاف جناب ملی مشر اسفندیار ولی خان نے ایک ریلی نکالی۔ اس وقت قبائلی اضلاع فیڈرل کے پاس تھے، فاٹا تھا، وہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ میں اسی زمانے میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کالج کا پریزیڈنٹ تھا، تو اسی اسٹرائک میں بھی شریک تھا جب وہ منڈا کے راستے، دیر کے راستے باجوڑ انٹر ہو رہے تھے۔ ڈرون اٹیکس کے خلاف ہم نکلے تھے۔ ہمارے اوپر جو شیلنگ کی گئی، جو بارود برسایا گیا، نہ تو اس وقت سوشل میڈیا تھا اور نہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ اتنے چینل تھے اور نہ ان کو اتنی آزادی تھی تاکہ آج پختونخوا کے 4.5 کروڑ آبادی کو اور اس کے نوجوانوں کو اور جینزے کو پتہ چلے کہ ڈرون اٹیکس کے خلاف ہمارا موقف روز اول سے بڑا کلیئر ہے۔ اور جب بھی بدامنی کی بات کی جاتی ہے تو شروع کیا جاتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے دوری حکومت میں بدامنی تھی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بدامنی تھی، لیکن تاریخ کو نہ مسح کیا جا سکتا ہے اور نہ چھپایا جا سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، تاریخ بڑی بے رحم چیز ہے، یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ ہم جب 2008 میں اقتدار میں آئے تو ایک ایسی حالات تھی صوبے میں کہ 2004-05 سے سوات سے لے کر وزیرستان تک پختونخوا میں بدامنی پھیل چکی تھی۔ قبائلی اضلاع پر تو طالبان کا مکمل قبضہ تھا، وہاں سرے سے ریاست کی رٹ ہی نہیں تھی، اور وہ فاٹا تھا اس وقت فیڈرل کے ساتھ تھا، جبکہ ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں ملاکنڈ ڈویژن میں بھی حالات اس نحو تک پہنچ چکی تھی کہ سوات اور شانگلہ، دیر وغیرہ میں ملیٹنٹ قابض ہو چکے تھے۔ ایک ایسی وقت میں ہم اقتدار میں آئے تھے، لیکن چونکہ ہم باچا خان اور ولی خان کے پیروکار ہیں، اصولی سیاست کرتے ہیں، اور ہم عقیدتاً عدم تشدد کے سپاہی ہیں، ہم کسی بھی قسم کی تشدد چاہے اس ملک کے اندر ہو یا اس ملک سے باہر پوری یونیورس میں ہو، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ملیٹنٹ اس صوبے پر مسلط کی گئی تھی، ایک پالیسی کے تحت، ایک منصوبے کے تحت، ان کے خلاف ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اور ملیٹنٹ کے خلاف بات کرنا جو اس ریاست کی ہمیشہ اسٹریٹجک ایسٹس رہ چکے ہیں، ان کے خلاف بات کرنا، دہشت گردی کے خلاف بات کرنا، انتہا پسندی کے خلاف بات کرنا، جناب اسپیکر، یہ لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے خون کا نذرانہ دیا اس پختونخوا دھرتی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور ان کے خلاف ایکشن بھی کیا اور آواز بھی اٹھائی۔
کیونکہ اس وقت ہم حکومت میں تھے اور ہماری کولیشن حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم نے ان حالات کو پولیٹیکل طور پر اون کیا، کیونکہ یہ ہماری پرست تھی کہ جب ہم رولنگ کر رہے تھے، ٹریجری بینچز پر بیٹھے تھے، تو ہم نے ہر حالات کو پولیٹیکلی طور پر اون کرنا تھا۔ تو یہ ہماری موجودہ صوبائی حکومت کی بھی فرض بنتی ہے کہ وہ اس حالات کو پولیٹیکلی طور پر اون کر دے۔ یہ قومی مسئلہ ہے بدامنی، ڈرون اٹیکس، ہم بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی مخالفت کرتے ہیں۔ آپریشنز، نام نہاد آپریشنز، مسلط کردہ آپریشنز، آپ بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم بھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں یا ٹاک شوز میں، پریس کانفرنسز میں یہ پوائنٹ سکورنگ اور پولیٹیکل بلیم گیم چھوڑنا ہوگا، تب جا کے ہم مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے وقت کا اندازہ ہے، اب بھی بار بار گور رہے ہیں، میں انشاءاللہ جلدی ختم کروں گا، صرف ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پچھلے 45 سال سے یا 46 سال سے یہاں ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، افغانستان کی جو حالات بنے اس میں ہماری ریاست نے جو کردار ادا کیا، امریکہ اور سعودی عرب کے کہنے پر وہاں سے جو ڈالر اور ریالز مل رہے تھے، ہم پرائی جنگ میں کود پڑے۔ اس وقت باچا خان اور ولی خان بابا رحمت اللہ علیہ اس قوم کو بھی اور اس ریاست کو بھی متبنہ کر رہے تھے، وہ ہر گاؤں ہر ضلع جا رہے تھے اور قوم کو آگاہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں، اصل میں جہاد ایک مقدس عمل ہے، جہاد کے مقدس عمل کے پیچھے ان لوگوں نے یہاں فساد برپا کر رکھا ہے، اور یہ ایک امریکن پروجیکٹ ہے جو ایک طرف رشیا ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، بیچ میں پاکستان ایک دلال کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت ولی خان کو غدار اور کافر قرار دیا گیا، باچا خان کو غدار اور کافر قرار دیا گیا، لیکن آج جو کوئی بھی لیڈر پاکستان میں اٹھتا ہے 40 سال 45 سال بعد اور انہی باتوں کو دہراتا ہے جو ولی خان اور باچا خان رحمت اللہ علیہ جو ویژنری لیڈرشپ تھی پختونوں کی، تو مجھے اس کی یاد آتی ہے کہ جب 40 سال پہلے اگر آپ لوگ اس کے بات کو مان لیتے تو ان حالات سے پختون نہ گزر جاتے۔ میں جناب اسپیکر اپنی آخری بات کرنا چاہتا ہوں، بدامنی ہو، پختونخوا کی جو قومی مقدمہ ہے NFC وارڈ ہو، ایکس پارٹا کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی 2018 میں 25ویں ترمیم کے وقت 3% شیئرز، اس کی بات ہو، اس صوبے کا مقدمہ ہم نے ہر حال میں لڑنا ہے۔ اگر صوبائی حکومت اس میں سنجیدہ ہے اور اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں گے۔ خپل خبره په دغه یو شعر ختمول غواړم، چې دا کم خلک نن د دې بدامنۍ خبره کوي، د ډراونز اټیکس خبره کوي، د دهشتګردۍ خبره کوي، د افغانستان د حالاتو خبره کوي، د پاکستان د حالاتو خبره کوي، نو چې 40 کاله ورته زمونږ اکابرینو کومه خبره کړې وه په هغه تناظر کې دی، وایي نن ټول خلک د هغه محبوبات سندرې وایي، نن ټول خلک د هغه محبوبات سندرې وایي، خټک چې به د ځان سره جړله کله کله۔ 40 سال پہلے ہمارے اکابرین تو کہتے رہے لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، چلو 40 سال بعد ہی صحیح، لیکن ابھی سے خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا تاکہ
جو 4.5 کروڑ 5 کروڑ عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے، تاکہ ہم ان کو کوئی لائے عمل دے، امن دے، ترقی دے اور روزگار دے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔